اور سیدی امیر اہل سنت جو بانی دعوت اسلامی ہیں، جو دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کی پہچان ہیں، جو رضویت کے پاسبان ہیں، جو ناموس صحابہ و اہل بیت کے علم بردار ہیں، ان کے بارے میں، دعوت اسلامی کے بارے میں، امیر اہل سنت کے بارے میں چند علماء کرام کے، جید علماء کرام کے، علماء اہل سنت کے آج آپ کو انشاءاللہ تاثرات سنائیں گے۔ امیر اہل سنت کی ذات اہل سنت کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کا صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کے ساتھ جو محبت، جو پیار ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کیا جائے تو ہر قطرے سے یا علی کی صدائیں آئیں گی۔ اور آپ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر کاربند ہیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ دا ریسرچ آف اعلیٰ حضرت دیٹس انف فار اس، کہ اعلیٰ حضرت کی ریسرچ، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ our eyes are closed on اعلیٰ حضرت، کہ ہماری آنکھیں سیدی اعلیٰ حضرت پر بند ہیں۔ اور دعوت اسلامی نے، سیدی امیر اہل سنت نے اہل سنت پر، امت مسلمہ پر جو احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں کہ جن کو بھلانا ممکن نہیں ہے۔ آپ کے مریدوں پر جب کوئی مشکل وقت آ پڑا تو آپ نفلی حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو جب مشکل وقت آیا تو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو میرا نفلی حج ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے اور یہ جو رقم ہے یہ میرے مریدوں میں تقسیم کر دی جائے۔ یہ آپ ہی کا جذبہ ہے۔ کیا بات ہے امیر اہل سنت کی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ علماء کرام کے کچھ آپ کو تاثرات سناتے ہیں، اور یقین جانیں علماء اہل سنت کے، مفتیان اہل سنت کے دعوت اسلامی کے بارے میں، امیر اہل سنت کے بارے میں تاثرات سننے کے بعد یقین جانیے کہ آپ کو قلبی مسرت نصیب ہوگی، آپ کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جائے گا، آپ کے دلوں کو راحت ملے گی۔ تو سنتے ہیں امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کے بارے میں چند جید علماء کرام اور مفتیان کرام کے تاثرات۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتکم العالیہ، ان کے ساتھ کسی کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی کو صرف اس پہ لگا دیا کہ اللہ کے محبوب کی سنت کے رنگ میں جوانوں کو رنگ دیا۔ اس سے بڑی کون سی کرامت دیکھنی ہے لوگوں نے؟ اس سے بڑا کون سا کمال دیکھنا ہے؟ اور اللہ خیر صلاح۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ میں ابھی تک کسی کو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بس اتنا کہتا ہوں کہ مولانا کی جانب اشارہ کر کے کوئی کلمہ ایسا کبھی کوئی بھی نہ کہے، ورنہ پھر مجھے بڑی صحیح طرح سے مرمت کرنی آتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میں مولانا کی دل و جان سے قدر۔ جناب معین الدین صاحب، بمبئی، بھارت، السلام علیکم۔ آپ کا سوال موصول ہوا، یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ نے پوچھا دعوت اسلامی سے متعلق علماء اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ کیا آپ کی ملاقات مولانا الیاس قادری صاحب سے ہوئی؟ دیکھیے، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ یہ سنیوں کی جماعت ہے، اور مولانا الیاس قادری صاحب کو میں کم سے کم آج سے 35 سال پہلے جانتا ہوں۔ تو اب آپ بتائیے ان کی کیا عمر ہوگی جب سے میں ان کو جانتا ہوں۔ تو اس لیے وہ ایک سنی صحیح العقیدہ ہیں، لہذا ان کی جو یہ دعوت اسلامی ہے یہ بہرحال یہاں تبلیغ کا کام کر رہی ہے، اور علماء اہل سنت جو ہیں ان سے تعاون فرما۔ پڑھنا تو عبداللہ ابن ابی نے بھی سیکھ لیا تھا، مگر ادا کرنا تو صدیق اکبر سے سیکھو۔ نماز پڑھنا تو یزید کے گروہ نے بھی سیکھ لیا تھا، ادا کرنا حسین ابن علی سے سیکھو۔ نماز پڑھنا تو اکبر کے دربار میں بھی سیکھ لیا تھا، مگر ادا کرنا مجدد الفسانی سے سیکھو، سرکار نقشبند سے سیکھو۔ نماز پڑھنا تو تھانہ بھون نے بھی سیکھ لیا تھا، مگر ادا کرنا امام احمد رضا سے سیکھو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سیکھو۔ اور یہ جماعت والوں، جماعت 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 سیکھ تو لیا جماعت نے بھی، مگر ادا کرنا اور دعوت اسلامی میں سیکھو، آؤ سنیوں کے جھرمٹ میں سیکھو، آؤ علماء اہل سنت کے سائے میں سیکھو، آؤ سنی صحیح العقیدہ نمازیوں کی تعلیم کے سائے میں سیکھو۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کیونکہ یہ ہر جگہ رضویاں دا بھی ہے، تاریاں دا، یہ سارا خیر تو ایک جگہ ہی ہے، یہ تو کھلن رسول اللہ دے کوئی جناب چنبیلی دا، کوئی گلاب دا، یہ سارے رسول اللہ دی بڑے اور دعوت اسلامی کا کھل کر ساتھ دیں۔
निकले काफिलों में के साथ सफर करें सही अकीदा काफिलों वालों के साथ, मुझ पर अपने ईमान की जमानत छोड़ दें। कयामत में मेरा गिरबान पकड़िएगा। मैं कहता हूं निकलो इनके साथ, जाओ अल्लाह की राह में सफर करो, जाओ इज्तिमात में जाओ, हरे इमामे बांधो, उनकी से नमाजें सीखो, मस्जिदों में बालगान के मदरसों में दीन सीखो। इनके पास बैठने से तुम्हें हुजूर के जिक्र की खुशबू मिलेगी। अपने बच्चों की ईमानों की हिफाजत करो। बकरी जब तक रेवड़ में रहती है भेड़िया हमला नहीं करता, ये मुस्तफा का रेवड़ है। इनके साथ शामिल रहो, अकीदों की फिक्र करो। मरना सबने है लेकिन सच्चे अकीदे काम आएंगे। और जो जमात में है और इस्लामी में है, मैं उनसे कहूं इधर उधर की ओर तवज्जो ना करो, सीधे रास्ते पर आ गए हो तो शैतान कभी तुम्हें रुकने नहीं देगा इस रास्ते पर। लेकिन मुझ पर अगर रत्ती बराबर भी यकीन है तो मैं ताली और तसन्नो नहीं कर रहा, मुल्लायत को एक तरफ रखकर हुजूर का खादिम बनकर ये बात अर्ज कर रहा हूं। सही जमात में आ गए हो, सही मदनी चैनल में 24 घंटा बैठने के बाद भी कोई मंजर खिलाफ इशारा बता दो, कोई आवाज खिलाफ इशारा बता दो। चैनल जैसी तफरीहात में इंटरटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट, जब इसमें शरीयत की मुखालफत नहीं है, जब मशीन को गुलाम बना लिया गया, मशीन में दीन डाल दिया, मशीन दीन के खिलाफ न सोचती है, न बोलती है, न दिखती है, न दिखाती है, जब मशीन पर दावत इस्लामी का इतना कब्जा है, तो अगर इन हाथों से दीन लिया जाए, दावत इस्लामी में आकर दीन लिया जाए, हमें जब मशीन का मिजाज बदला जा सकता है तो तुम्हारा मिजाज बदलने में क्या डर लगेगा। 200 ममालिक में मदनी चैनल देखा जा रहा है, हमें हर जगह से बच। मैं इस मौके पर अपने दिल की तही गहराइयों के साथ अमीर अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास कादरी हफिज़हुल्लाह ताला को गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो ख्याल, वो दिल का दर्द जो उम्मत के लोग अपने सीनों में दबाए और छुपाए फिरा करते थे, उसे उन्होंने महसूस किया और अपने बुजुर्गों की ईमा पर और अपने मुर्शिद का फैजान साथ में लेकर, उनकी दुआएं साथ में लेकर इस तहरीक की बुनियाद डाली, जिसे दुनिया अहले सुन्नत वल जमात की वाहिद अवामी और इस्लामी तहरीक दावत इस्लामी के नाम से जानती और पहचानती है। आज मुझे बेहद खुशी है जिस तंजीम ने सबसे आगे बढ़ के हिस्सा लिया है और इहकाक़े हक और इब्ताले बातिल के लिए जिस तंजीम ने और सुन्नतों की तबलीग के जरिए सबके सीनों को मदीना बनाया है, वो तंजीम कोई और नहीं, वो दावत इस्लाम। हज़रत किबला अलहाज शेख मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब दामद फ़यूज़हुम के बारे में कुछ कहें। हमारा ज़माना ना मीडिया का ज़माना है। इस ज़माने में ना किसी के बारे में कुछ कहना या किसी के बारे में कुछ ना कहना, इसको मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज के साथ इसको पेश किया जाता है। मैं उनके बारे में इतनी बात, सिर्फ इतनी बात, मैं बड़ा मोहतात आदमी हूँ, मैं कोई बात इस अंदाज में नहीं करता कि कोई शख्स कहे कि कुछ लोगों की हमदर्दी लेने के लिए बात कर रहे हैं या कोई खुशामद कर रहे हैं। मैं जिन लोगों की दिल और रूह से इज्जत करता हूँ उनमें एक मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी कल भी, और मैं उन्हें इस दौर में जिन लोगों ने बड़ा एहसान किया है ना उम्मत के साथ, उन लोगों में एक आदमी मैं उनको जानता हूँ। लेकिन इसका ये माना बिल्कुल नहीं है कि मेरे को तारीफ़ करने से कोई बुज़ुर्ग बड़ा हो जाएगा। मेरे तारीफ़ करने से उन्होंने काम किया है और बड़ी मेहनत के साथ किया है और बड़ी जद्दोजहद के साथ किया है, और उनके अकायद, उनके नज़रियात वही नज़रियात हैं जो 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा के नज़रियात हैं। 3 अत्तार गुजरे हैं, 3 वो बड़ा खूबसूरत उस दिन किबला शाह साहब ने बयान किया। ये पहले अत्तार हैं हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दूसरे हैं हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार हजरत शाह नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खलीफा, और तीसरे हैं हमारे अत्तार अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई मद्दज़िल्लुहुल आली, अल्लाह उनको सलामत रखे। और हजरत को देख के हजरत इस्लाफ याद आते हैं। हजरत ये अब जो रह गई ना खानकाहों में, बस करामतें नहीं थी हजरत, वहाँ इल्म हुआ करता था। वो जो आप देखते हैं ना मदनी मुज़ाकरा,
وہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس ایسی ہوتی ہوگی، حضرت بیٹھے ہیں، امام یوسف بیٹھے ہیں، امام ظفر بیٹھے ہیں، امام محمد بیٹھے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر حضرت علم پر گفتگو کی جائے. بھائی یہی تو ولایت ہے، یہی تو کمال ہے، اور کیا کمال. چلو آج مرشد عطار کے شہر میں بیٹھا ہوں، دیکھو کیسا نعرہ دیا حضرت. یہ نہیں جی میں لوکاں دی صلاح کرنی، فرمایا مجھے اپنی پہلے اپنی کمال بات ہے یار، یہ نہیں کیا داریاں نہیں کرنی ہے، فرمایا نہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میں کہتا ہوں اگر کسی نے صوفی دیکھنا ہو تو مرشد عطار کو دیکھ لو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، سبحان اللہ. اگر آپ نے کسی حقیقی صوفی کو دیکھنا ہو مرشد عطار کو دیکھنا. مولانا الیاس قادری کے خلاف کتے نہیں. اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو ہے انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر 22 مساجد بنانے کا اعلان کیا. اس پر کچھ لوگوں کو رنج ہوا اور انہوں نے باتیں بتانا شروع کر دیں اور ان سے جھگڑے شروع کر دیے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحبت کو نہیں دیکھ رہے کہ آخر وہ صحابی کس پیغمبر کے ہیں، اور ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اپنی زبان سے کتنی بار اس انداز میں لیا کہ معاویہ کو بلاؤ کہ آئے اور حدیث لکھے، آئے اور آیت لکھے، آئے اور میرا خط لکھے. یعنی کتنا. لیکن ان دو جماعتوں نے بڑا کام کیا. یہاں آنے کے بعد میں نے مشاہدہ کیا، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، ان کے امیروں کو اللہ پاک اور زیادہ خدمت کی توفیق بخشے، اور جو اس کے کارکنان ہیں، جو مبلغین ہیں، جو سنیت کی انتھک کوشش کر رہے ہیں سنیت کی خدمت کی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. واقعی کوئی چینل دیکھنا ہے مدنی چینل دیکھو. سویرے لاؤ مدینے والے کی بات ہوتی ہے، دوپہر لگاؤ مدینے والے کی بات ہوتی ہے، رات لگاؤ مدینے والے کی بات ہوتی ہے. کبھی میر اہل سنت نے مدرسے بنائے، نام کیا مدرسۃ المدینہ، جامعہ بنائے جامعۃ المدینہ، اور ایک کتابوں کا شعبہ بنایا المدینۃ العلمیہ ہے، مکتبۃ المدینہ، اور ہر طرف مدینہ مدینہ ہے. اس بندے کے ساتھ جڑ جاؤ، خدا کی قسم خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ. خدا کی قسم میرے غوث پاک کا نائب ہے، غوث العظم کے نائب ہیں، اور وہ عظیم اللہ کا ولی جس کی ایک کرامت نہیں ہے. مدنی چینل دیکھو تو الگ کرامت ہے، مدارس المدینہ دیکھو الگ کرامت ہے، تعلیم بالغہ ایک الگ کرامت ہے، اور اتنا بڑا تعلیمی نیٹ ورک ایک الگ کرامت ہے. فیضان مدینہ کی بھرمار ایک الگ کرامت ہے، اور ہر شہر کے اندر دارالفتاح 1000 طارق جمیل اکٹھے کرو الیاس قادری کی جوتی کے ساتھ نہیں ملتے. خدا کی قسم مجھے بتاؤ اتنا متقی پرہیزگار عالم جس نے نجدیت کے تابوت میں ایسا کیل ٹھونکا ہے. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جامعہ فیضان مدینہ میں حاضری کا موقع نصیب ہوا. تمام شعبہ جات کو تو نہیں دیکھ پایا، لیکن چند شعبہ جات کو دیکھ کر قلبی مسرت اور فرحت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی اور عروج نصیب فرمائے، اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اس مرکز کو ایک بہتر کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا حصار نصیب فرمائے، اور ہم سب کو خیر اور برکت عطا فرمائے، عالم اسلام کو عزت، عروج اور بانک پر نصیب فرمائے. كلنا من كل البلاد أتينا بقوة روحانية أولياء الله، وخاصة منهم سيدي وشيخي وإمامي سيدنا محمد إلياس. حضور فرما رہے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں سے اور مختلف دنیا کے ممالک سے یہاں پر جو اللہ عز و جل کے اولیاء اللہ کی نظر عنایت ہی ہے،
اور ان سب میں جو خاص نظر عنایت ہم سب پر اور مجھ پر ہے وہ میرے امام اور میرے شیخ امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت اللہ مولانا محمد الیاس اتار قادری ہیں۔ قبلہ حفظہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ یہ فرمایا کہ اگر ترجمہ قرآن پڑھنا ہے تو صرف کنز الایمان پڑھا جائے۔ یہ سب سے بڑی ایک خدمت ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن آپ پڑھیں گے تو عقائد اہل سنت میں مضبوطی ہوگی۔ دیگر جو تراجم ہے جہاں غلط ترجمے وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے کیا، ان سب کا رد ہوگا اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ذریعے ایمان کی مضبوطی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو فتاوی رضویہ شریف کی ہمارے پاکستان کے علماء نے 12 جلدوں کو 30 جلدوں میں کیا، اس کے تراجم وغیرہ کے ساتھ، تخریج کے ساتھ، اس کو بھی آن لائن ورژن میں سرچبل کے حساب سے آن لائن ورژن سی ڈی کے ذریعے سب سے پہلے میرے خیال سے کام کرنے والے دعوت اسلامی، اور اسی طرح ان کے ویب سائٹ میں دعوت اسلامی .net میں کئی ہزار کتابیں آپ پائیں گے، جس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی، حضور صدر الشریعہ کی، اور دیگر ہمارے اکابر علماء اہل سنت کی کتابیں، اور کئی ایسی کتابیں جو 400-500 سال پہلے کے بزرگوں کی لکھی ہوئی تھی، اس کو بھی ترجمہ کر کے اپنے ویب سائٹ میں اپلوڈ کیا ہے۔ اور انگریزی میں کئی کتابیں، کئی ملک کے کئی زبان میں، یہاں تک کہ کینیا کی زبان میں، سری لنکا کی زبان میں بھی کچھ کتابیں انہوں نے یہ سوال کیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر سوال کیا گیا کہ یہ لوگ خواب میں کبھی مدینہ دیکھتے ہیں، کبھی کیا دیکھتے ہیں۔ میں کہ بھائی جو جس چیز میں رہے گا وہی دیکھے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی کپڑا بیچتا ہے تو رات بھر کینچی چلاتا رہتا ہے، تو ایسی کوئی مدینہ کا تصور مدینہ ہمیشہ کیے رہتا ہے، مدینہ کی یادوں میں بسا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو خواب میں مدینہ نظر آئے گا۔ اب مدنی چینل کے بارے میں تو میں بہت پہلے سے یہ سوچتا رہا، بلکہ میں اپنی نجی مجلسوں میں انفرادی طور پر اپنے ان اسلامی مبلغین سے کہتا رہا کہ بھائی میرا اپنا جو نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں حاجت کا تحقق ہو چکا ہے۔ ایک حاجت یہ ہمارے فقہی اصطلاح ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے دین، ایمان، عزت، ناموس یہ دشواریوں میں، خطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نظریے سے میں نے کہا کہ بھئی اب تو بہت ضروری ہو گیا کہ ہمارے لوگ آئیں، ورنہ اچھے خراب کا لوگ امتیاز ختم کر دیں گے کہ اسلام عالمی مذہب ہے، پورے عالم میں ہمیں پہنچانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مجھ میں وہ سکت نہیں، ابو بکر بھائی میں وہ سکت نہیں کہ پوری دنیا میں ہم جا سکیں، اس لیے اسلام کے عالمی مذہب ہونے کا تقاضا ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا یہ نعمت الہیہ ہے اس وقت، اور اسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگر اس کو استعمال نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنے کمرے میں ماتم کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ مدنی چینل سے متعلق مجھے بتایا گیا کہ ایڈ تک نہیں آتے اس پر، اسی لیے کہ ایڈ میں آئیں گے تو لیڈیز آئیں گی، یہ آئے گا وہ آئے گا، اس لیے ایڈ بھی نہیں لیتے یہ لوگ، اور میوزک بھی۔ مجھے حیرت بھی ہے کہ اتنا بڑا یہ چینل کیسے چل رہا ہے ایڈ کے بغیر، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں پروردگار عالم کا کرم ہے اور فیضان اولیاء کرام ہے کہ یہ چل رہا ہے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم اہل ثروت حضرات سے گزارش کریں گے کہ اس کو اسی اسلامی رنگ ڈھنگ پہ باقی رکھنے کے لیے آپ حضرات اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری رضوی بانی دعوت اسلامی کو بھی سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ بریلی شریف کا معزول مقرر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی عشق رسول، عشق اعلیٰ حضرت کو عام فرمائے۔ ان اللہ ترجمہ تو کر کے میں نے دسی، تو کیڑا ترجمہ کر دیں۔ ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل 100 سنۃ، ہر 100 سال کے سرے پر کنارے پر اللہ اپنے محبوب کی امت کے لیے ایک آدمی ایسا بھیجتا ہے، وہ آدمی بڑا تگڑا ہوتا ہے جو اس 100 سال کے اندر دین کے اوپر جو کسی نے گرد اور غبار ڈالی ہوتی ہے، وہ آ کر صرف ایسے ہی کہتا ہے لبیک، وہ ساری گرد اتر جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس صدی کے اندر پچھلی صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت ہیں، اس صدی کے بڑے مجدد بھی اعلیٰ حضرت ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے قدموں میں 2 مجدد کھڑے ہیں۔ ایک نے علم کے رنگ میں دنیا میں انقلاب برپا کیا، اسے امیر اہل سنت کہتے ہیں، اور ایک نے حضور کے گستاخوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے پتلے پھاڑ کے رکھ دیے، اسے امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی کہتے ہیں۔ 10 سال ہو گئے تقریباً کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کام فلاں ملک میں بھی ہے، فلاں ملک میں بھی، فلاں ملک میں بھی، فلاں ملک میں بھی۔ ان کا سارے کوئی باری گن کے دستے ہیں 32-33 ملکوں۔ میں نے کہا کون کون سے؟ کہتے ہیں جی افریقہ میں، کہ جتنے روٹی نہیں اتھے جا کے گلاں کر دے ہو۔
ٹھیک ہے، 32 یا 40 ممالک میں 110 سال کی محنت کے بعد تمہارا کام پہنچا ہے۔ میں نے کہا ایک الیاس ہمارے بھی ہیں، ایک میرے بھی ہیں الیاس، کہتے ہیں تعارف۔ میں نے کہا 1982 میں کام شروع کیا، 2020 کے اندر دنیا کے 120 ممالک میں یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اسلامی کا جو تحقیق و تخریج اور تصنیف و تالیف کا شعبہ المدینۃ العلمیہ کے نام سے قائم ہے، گزشتہ کچھ عرصے سے انہوں نے بہت وقی دینی کام کیا ہے اور ان کی بہت سی درسی کتب شروع اور حواشی کے ساتھ زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں، اور بہار شریعت کا جو تحقیق و تخریج کا کام کیا ہے یہ بھی بہت وقی ہے اور علمی سطح پر اس کی پذیرائی ہونی چاہیے۔ دیکھے جو بیچارے ایسے ہی پگڑیاں بدل، وہ جی ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے ہیں وہ خارجی ہیں۔ میں نے کہا اچھا اب دعوت اسلامی والے خارجی ہو گئے تو محترم آپ اپنے ابے کا نام بتائیں، تیرا باپ کون ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو ایک تقریر کرے اور 70,000 تو گڑ 10 محرم نو تو تقریر نہیں کردا۔ یہ دعوت اسلامی والا بابے نے تو 1.5 لاکھ مرید نکال دیا تھا کہ 8، 9، 10 محرم کو امام علی مقام کے مشن کے لیے سفر کرو۔ لوگ بازاروں میں گھومتے نے بتاؤ حسین وہاں نماز اور قرآن پڑھتا رہا، ہم مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے۔ بتا تو حسینی مشن پہ کام کر رہا 70,000 لے کے یا بابا الیاس قادری کر رہے ہیں؟ بتا کون کر رہا ہے؟ غیرت کر، اپنے جملوں پہ غور کر، چند چمچے کڑچھوں کو راضی نہ کر۔ میں نے ایک ملا کی تقریر سنی، چنگا ہٹا کٹا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے اور کہتا دعوت اسلامی والے مسواک سے پیار کرتے ہیں، جس کو نبی نے منہ میں پھیرا ہے تو اہل بیت سے۔ اگو چپ کر گیا تو سامنے لے واہ 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 واہ۔ میں نے کہا یار اس بندے کو اگر وہ میری یہ بات سنے تو مجھے اپنا دشمن نہ سمجھے، چھوٹا بھائی سمجھ لے، تو میں کہتا ہوں اس کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے۔ کیا تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دعوت اسلامی والے اہل بیت سے پیار نہیں کرتے؟ میرے پیر و مرشد کہتے ہیں میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دو، اگر ایک ایک قطرے سے یا علی کی آوازیں نہ آئے تو کہنا الیاس قادری ہی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے، اس کو کہنا چاہیے کہ پوری طرح قربانی دی، اپنی ساری جوانی لگا دی اور کام کیا اور ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہے۔ دیکھیں تنظیمی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں کچھ اور، لیکن ماشاءاللہ تربیت کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے بڑا اچھا کام ہوا ہے اور اب اور زیادہ خوشی ہے کہ علمی کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ خاص طور پر آپ نے جو فتاوی رضویہ شریف کو مرتب کیا ہے کہ کہاں ایک شخص جو 30-40 جلدیں لے اور پھر ڈھونڈے، ایک سی ڈی میں آپ نے اس کو سچ کے حوالے سے جمع کیا۔ میں آپ کے ان کاموں کی بہت قدر کرتا ہوں۔ میڈیا کا دور ہے، ہمیں ہر سطح پر جا کر سچ کی آواز کو بلند کرنا ہے، گھر گھر پہنچانا ہے۔ وہ جو ایک نعرہ لگاتے ہیں نا حضرت مولانا کہ مجھے اپنی اور سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، وہ مدنی مقصد ہے ہمارا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ چیز اس کے لیے لازمی بات ہے، مجھے لکھنا پڑے، مجھے بولنا پڑے، یہ سب کوششیں ہیں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام، تو اللہ تعالیٰ کرے۔ گھر بیٹھی خواتین جا نہیں سکتی، بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کام میں بھی لگے رہیں گے تو آواز تو جا۔ یہ گمان اٹھا ہی تھا کہ کانوں سے کسی مرد کلندر کی سماعت ٹکرانے لگی کہ میرا نفلی حج ملتوی کر دیا جائے، میرے مریدوں کو یہ رقم تقسیم کر دی جائے۔ تو یہ پھر کسی اور کا جذبہ نہیں، یہ امیر اہل سنت کا ہی جذبہ ہے اور آپ کو ہی اس چیز کا سلام بنتا ہے۔ اور حضرت دیکھیں امیر سنت کے کسی بھی عمل میں حکمت بہت ہوتی ہے، یعنی یہ صرف ایسا نہیں کہ ایک حج کی اماؤنٹ گئی ہے، بلکہ ایک بہت بڑی قوم کو ایک جو میسج گیا ہے نا سر، وہ کروڑوں روپے سے بھی زیادہ کا ہے۔ آپ کی ذات اہل سنت کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، آپ مقتدا ہیں اس وقت میں۔ یقین جانے جب آتے ہیں دلوں کو تازگی ملتی ہے،
ایمان میں پختگی ملتی ہے اور بہت زیادہ سرور ملتا ہے جب ہم امیر سنت کے قدم میں آتے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی امیر سنت کی اس قوم کے اوپر اتنے احسانات ہیں جنہیں ہم بھلا نہیں سکتے۔ تو میں چاہوں گا کہ تمام بھائیوں کو چاہیے، ہمارے ثنا خواہوں کو چاہیے کہ بار بار امیر سنت کے پاس آتے رہیں تاکہ دلوں کو سکون ملتا رہے۔ ایک ہی دعا کرتا ہوں بار بار، یا اللہ جس طرح دامن زندگی میں ہاتھ میں ان کا دامن ہے تو قیامت کے روز بھی ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں رہے، یہاں بھی ان کے ساتھ رہیں۔ اسلامی فید رضا بے شک الحمدللہ، اور یہ بھی تو الحمدللہ اسی ماحول کا پلہ بڑا ہے۔ اللہ ہماری محبت اسلام الیاس قادری کر رہا ہے، وہ جو الیاس قادری نبی کی عزت پر پہرا دے رہا ہے، وہ جو الیاس قادری سالانہ بنیادوں پر ہزاروں علماء فارغ کر رہا ہے، مجھے بتاؤ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہارے پاس ایسا کوئی ہے جس کو دیکھو بیٹھ کے نہیں الیاس قادری صاحب ریلیوں میں کیوں نہیں آتے؟ ظالموں، جو محاذ وہ تیار کر رہا ہے، جو بندے وہ تیار کر کے تمہیں اور تمہاری نسلوں کے اندر عشق رسول پیدا کر رہا ہے، صرف الیاس قادری کو منیمائز کیجیے، آپ الیاس قادری کو نکال دیجیے اہل سنت میں سے، کیا بچ رہا ہے آپ کے پاس؟ مجھے بتائیے، آپ کی ریلیوں میں کون بچے گا؟ آپ کے دھرنوں میں کون بچے گا؟ آپ کے احتجاجوں میں کون بچے گا؟ آپ کی مسجدوں میں کون بچے گا؟ آپ کے میلادوں میں کون بچے گا؟ آپ کے نعت خانوں میں کون بچے گا؟ ہاں، بڑے بڑے نام نعت خانوں کے، آپ کے علماء میں کون بچے گا؟ آپ کے مفتیان کرام میں بڑے بڑے نام ہیں جو الیاس قادری کے قدموں کو بوسہ لے کر بنے۔ الحمدللہ میرے مرشد پاک امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے مولا علی کے نام پر 2121 مساجد بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ماشاءاللہ 2121 مساجد ماشاءاللہ۔ دیکھیں 2100 متفقہ تھیں، پھر آپ نے 21 میں اس میں الگ اضافہ کیا، اللہ یعنی 2100 مجلس کی متفقہ تھیں، آپ نے فرمایا میں اس میں ڈبل نسبت 21 کی حضرت مولا علی کی وجہ۔ چیز کو دور سے جب آپ دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کی بدگمانی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے اندر آ جاتے ہیں، اس کو اندر سے آ کر دیکھتے ہیں تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے بارے میں ایسا اتنی بار ہوا ہے کہ گنتی مشکل ہے کہ جتنے لوگ فیضان مدینہ آئے یا ہماری باتیں سنی کہتے ہیں ہم تو کچھ اور سوچتے تھے، ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے آپ کے بارے میں، اچھا ہم تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنی باتیں بتاتے ہیں، اپنا کام بتاتے ہیں تو وہ کس کو کہتے ہیں نا کہ دم بخود ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، ہمیں تو اندازہ نہیں تھا۔ تو بات وہی ہے کہ جب آپ دور رہیں گے تو آپ کے ذہن میں وسوسے آئیں گے۔ اچھا رہی بات دعوت اسلامی کوئی الگ تحریک ہے تو ہم کو چھپے ہوئے تو ہے نہیں، 24/7 مدنی چینل چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کون سی ایسی بات ہے جو کنٹروورشل ہو، جو وائلنٹ ہو، جو نفرتیں پھیلانے والی ہو، جو کسی کی مخالفت والی ہو۔ ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کا پیغام دیتے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ بدل رہے ہیں۔ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ دعوت اسلامی الگ ہے، ایسا لگتا ہے وہ بیچارہ خود الگ ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہے وہ خود کچھ الگ ہے۔ اگر نبی پاک کی غلامی جس کے دل میں ہے، عشق رسول جس کے دل میں ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ تو امیر اہل سنت کو دیکھ کے کہتا ہے یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے قریب ہوں۔ تو یہ تھے امیر اہل سنت کے بارے میں، دعوت اسلامی کے بارے میں مستند جید علماء کرام اور مفتیان کرام کے تاثرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیدی امیر اہل سنت کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلک حقہ پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔